بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظام عالم دوستو، نظام عالم یہ ترکش ڈرامہ سیریز ہے جو ڈریلیس ارطغرل غازی کے مد مقابل بنائی گئی ایک نئی ڈرامہ سیریز ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور شیئر کریں۔ ڈریلیس ارطغرل غازی ڈرامہ سیریز جب شروع ہوئی تو ساری دنیا اس کی دیوانی ہو گئی۔ پھر اس سیریز نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں اپنا ریکارڈ قائم کر لیا۔ اس ڈرامہ سیریز کی اصل وجہ افسانوی کردار نہیں بلکہ مسلمانوں کا اصل تاریخی کردار تھا۔ ڈریلیس کی اسی ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ڈریلیس ارطغرل سیریز کی کہانی کا اسکرپٹ لکھنے والے رائٹر سردار اوزن ننان نے ڈریلیس ارطغرل غازی کے مد مقابل ایک نئی ڈرامہ سیریز نظام عالم کے نام سے 28 ستمبر 2020 سے ہی متعارف کروا دی ہے۔ نظام عالم یہ سلجوق سلطنت پر بنائی گئی ڈرامہ سیریز ہے۔ آئیں پہلے سلجوق سلطنت کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ سلجوق سلطنت یہ لوگ نسلاً اوغوز ترک تھے۔ سلجوق سلطنت وہ عظیم الشان سلطنت تھی جو 11 تا 14ویں صدی عیسوی کے درمیان مشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی سرحدیں ایک سچ جاری چین سے لے کر بحر متوسطہ اور ایدن سے لے کر خوارزم اور بخارا تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلجوق سلطنت کے دور میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلا۔ اس سلطنت نے 3 صدیوں تک امت مسلمہ کی باغ ڈور کو سنبھالا اور امت مسلمہ کے لیے مختلف محاذوں پر لڑتی رہی اور امت مسلمہ کو 3 صدیوں تک ایک مرکز پر جمع کیے رکھا۔ اور اس ڈرامہ سیریز کا آغاز سلطان عرب ارسلان کی 1071 کی مشہور جنگ ملاذگرت سے ہوتا ہے۔ اس کے 2 سال بعد ہی 1073 میں سلطان عرب ارسلان کی کمر میں زہر آلود تیر لگنے سے انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان عرب ارسلان کے بیٹے ملک شاہ سلجوق سلطنت کی باغ ڈور کو سنبھالتے ہیں اور ملک شاہ کے دور میں ہی سلجوق سلطنت عروج پر پہنچی۔ ان کا دور حکومت سلجوق سلطنت کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ عباسی خلیفہ نے سلطان ملک شاہ کو 1087 میں سلطان مشرق اور سلطان مغرب کا خطاب دیا تھا۔ ملک شاہ کے مرکزی اور اہم کردار کو نبھانے کے لیے مشہور ترک اداکار بوگرا آئیکول کو کاسٹ کیا گیا ہے، جن کا مختصر تعارف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم انقرہ سے حاصل کی اور پہلی بار 13 سال کی عمر میں اسٹیج پر پرفارمنس ادا کی اور بہت سے پہلے ترکش ڈرامہ سیریز میں کام کر چکے ہیں اور ابھی استنبول میں رہائش پذیر ہیں۔ اس سیریز میں مرکزی اور اہم کردار سلطان ملک شاہ کے وزیر نظام الملک کا بھی ہے، جو تاریخی اعتبار سے بھی بڑا اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ محمد زگر کے حصے میں آیا ہے۔ اوزگر اس سے پہلے فلنٹا مصطفیٰ میں قاضی یعنی جج کا رول ادا کر چکے ہیں۔ ڈریلیس ارطغرل غازی میں ابن العربی کی طرح اس میں بھی امت کے ایک عظیم رہنما امام غزالی کا کردار نبھانے کے لیے جمال توختاش کو ہائر کیا گیا ہے اور ارطغرل غازی سیریز کے ولن سعدالدین گوپیک اس میں بھی ولن کا رول ادا کر رہے ہیں اور حسن بن صبا کے استاد دیوان اعلیٰ کا رول ادا کریں گے۔ اس میں حسن بن صبا کا کردار نبھانے کے لیے مشہور ترک اداکار کورگن آئیگن کو کاسٹ کیا گیا ہے، جو اس سے پہلے سلطان محمد فاتح اور پایا تخت سلطان عبدالحمید میں خلیل نامی جاسوس کا بڑا اہم اور عمدہ کردار ادا کر کے لوگوں کا دل جیت چکے ہیں۔ حسن بن صبا جو کہ حشیشین بدنام زمانہ کا تنظیم کا سربراہ تھا۔ حشیشین اس قسم کے سفاک، ظالم اور خونی قسم کے درندے اور جنگجو کا گروہ تھا جو کہ نظام عالم اسلام کے لیے بازنطینیوں اور منگولوں سے بھی بڑا خطرہ ثابت ہوئی تھی۔ اس گروہ نے آدھی اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے نے بھی حشیشین جیسے گروہ سے لڑنے کی بجائے دوستی کا معاہدہ قائم کر لیا تھا۔ نظام عالم کی پہلی ہی سیریز میں حسن بن صبا کی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا ہے اور حشیشین کے ساتھ مختلف مارکوں کو دکھایا گیا ہے۔ اس کی پہلی قسط ہی میں تخت کے لیے قربانیاں اور ریاست کے خلاف سازشیں پتہ چلتی ہیں۔ 28 ستمبر 2020 کو
पहली किस्त रिलीज़ होते ही ये ड्रामा सीरीज़ देखने वालों के लिए तवज्जो का मरकज़ बन गई और हर कोई इसे देखने के लिए बेताब है। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है, जब ड्रिलियस अर्तुगरुल गाजी की पहली किस्त रिलीज़ हुई तो इसकी रेटिंग 10.73 थी, जबकि निज़ाम आलम की पहली ही किस्त की रेटिंग 15 कुछ थी। इस ड्रामे की कुछ ख़ास बात यह है, बताया जा रहा है कि इस सीरीज़ में निज़ाम आलम ड्रामे की सीरीज़ में तारीख़ को नहीं बदला जाएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। और अभी तक 2-3 एपिसोड में बिल्कुल भी तारीख़ को मुताबिक जा रहे हैं ये लोग, और उम्मीद है दूसरे एपिसोड में भी तारीख़ को नहीं बदला जाएगा। इस ड्रामे को उर्दू में देखने के लिए मक्की टीवी ऐप और गिवन मी 5 वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा, और तुर्किश में देखने के लिए द ग्रेट सल्जोक नामी चैनल पर आपको जाना पड़ेगा। इस वीडियो की राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।